काहिन किसको कहते हैं आप ये समझ रही हैं? काहिन वो लोग होते हैं जो सादा लोगों को गायब की खबरें बताकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी अपने अंदाज से बातें करते हैं, बात को पूरा जाहिर नहीं करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि सही अंदाज से किसी की समझ में नहीं आती हैं। इसकी मिसाल। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج آیات نمبر 29 سے لے کر 42 آیات تک اللہ تعالیٰ نے قیامت اور رسالت اور توحید کی منکرین کا رد کیا اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا، اور اس کی ساتھ ساتھ متقیوں کا انجام اور ان کو ماننے والے انعام اور اکرام کا تذکرہ کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی یہاں بلند مقام اور عزت و شرف حاصل ہوگا۔ اب میرے دوستوں، اس درس میں اللہ نے منکرین کی ذہنیت اور ان کی مختلف نظریات کی تردید فرمائی ہے۔ سب سے پہلے رسالت کا ذکر ہے، آگے توحید اور جزائے عمل کی بات ہے، اور قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کا بیان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن۔ میرے دوستوں، کہ کہانت اور دیوانگی کی نفی کی اللہ نے یہ آیات بیان فرما کر فرمایا فذکر، پس آپ لوگوں کو نصیحت کر دیں، یاد دہانی کر دیں اور لوگوں کو سمجھا دیں کہ آپ ان کو احکام الہی سے آگاہ کرتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ اپنے پروردگار کی فضل سے کاہن نہیں ہیں۔ کاہن کس کو کہتے ہیں آپ یہ سمجھ رہی ہیں؟ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ لوگوں کو غائب کی خبریں بتا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، یعنی اپنے انداز سے باتیں کرتے ہیں، بات کو پورا ظاہر نہیں کرتے ہیں، تلفظ کے اعتبار سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ صحیح انداز سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اس کی مثال کہ ہم نے سنا بھائی ایک بندہ کورٹ میں پہنچتے ہیں اور وہ بابا کاہن بیٹھا ہوا، کاہن وہاں بیٹھے ہوئے، کہے بابا جی میرے لیے دعا کرنا، بتا دینا کہ میں کورٹ میں جیتوں گا یا نہیں۔ تو اپنا انگوٹھا ہلاتی ہیں ایسے کر کے، دوست جس کے لیے مقدمہ کی ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔
اب آنے کے بعد کہ بابا جی میری خلاف کیس کیا ہے، کیا میں جیتوں گا یا نہیں؟ تو وہ پھر انگوٹھا ہلاتا ہے۔ اب جج فیصلہ فرماتے ہیں، فیصلہ فرمانے کے بعد جب فیصلہ دیتا ہے، دینے کے بعد کہ جس کے خلاف مقدمہ کیا وہ جیت گیا ہے، اور جس نے مقدمہ کیا ہے نا وہ ہار گیا، تو اب اس کاہن کے پاس آتا ہے، انگوٹھا ہلایا اس نے، اب کاہن کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد بولتا ہے کہ بھائی میں تو جیت گیا، کہ ہم نے نہیں بولا کہ تیرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے کہ بابا میں تو ہار گیا ہوں، کہ میں نے نہیں بولا کہ تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی انداز سے کاہن اس کو کہتے ہیں کہ غائب کی خبریں بتا کر لوگوں کو الو بناتے ہیں، کچھ باتیں ایسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، اس قسم کے انداز سے باتیں کرنے لگتے ہیں، غائب کی باتیں بتا کر اپنے الو سیدھا کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ کاہن کبھی طبی چیزوں کے ذریعے سے کچھ باتیں معلوم کر لیتے ہیں، یا اپنی حالت کو دیکھ کر فزیکلی چیز کو دیکھ کر کاہن کچھ چیزوں کو پتہ لگاتے ہیں، پھر کبھی جنات کے ذریعے سے اور کبھی ستاروں کے ذریعے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کہانت کے متعلق فرمایا کہ شیاطین اور جنات اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتوں کی بعض باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر فرشتے ان کو مار کر وہاں سے بھگاتے ہیں، ان کے اوپر شہاب پھینکے جاتی ہیں، جو اس میں سے کچھ جنات تو زخمی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ جناتیں یا شیاطین ہلاک ہو جاتی ہیں، اور کچھ زمین پر اتر کر آ جاتی ہیں۔ زمین پر اتر کر آنے کے بعد ہی وہ کاہن، یعنی اس قسم کی جو کاہن ہیں، ان کاہنوں کو آ کر کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، تو اس میں سے وہ 100 باتیں بتا دی، ایک آدھ سچ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کو ملا کے 100 باتیں بتا دیا، اس میں سے ایک آدھ صحیح ہو گئی، اب وابا کرنے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کی انکار کیا۔ اگر وہ شخص یقین کر لے کہ کاہن واقعی سچ کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ حدیث میں ہے۔